بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ خواب انہوں نے خود دیکھے تھے، کچھ خواب ان کو کسی اور نے دکھائے تھے، لیکن کوئی بھی خواب پورا نہیں ہو رہا۔ انور صاحب، ایک چیز مجھے بڑی حیرت انگیز لگتی ہے، یہ جو گیٹ نمبر 4 بار بار ہر سیاستدان کی گفتگو میں آ جاتا ہے، نون لیگ کو چھوڑ کے پہلے کبھی نون لیگ کی بھی گفتگو میں آیا کرتا تھا، ڈو یو ریممبر کہ کوئی حکومت گیٹ نمبر 4 کی سپورٹ کے بغیر آئی ہو؟ نہیں، میرے خیال کہ جو آپ کے جمہوری حکومتیں رہی ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے ساتھ نہ آئی ہوں، سب نے یہی کیا ہے، لیکن سب کا طریقہ کار الگ الگ طریقہ واردات مختلف جی، تھا۔ وہ طریقہ واردات تو پھر بعد میں ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے اقتدار میں آنے کے لیے جو کچھ پاپڑ بیلے ہم ہمیشہ اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمانی سیاست کرنی ہے اور آپ ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک دوسرے کی کو سپیس دینے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک دوسرے کو برداشت کریں، کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر اگر گفتگو کریں، حکومت میں جو انہوں نے جو سرو کیا، جو ان کی کارکردگی کو دیکھ کر اس پر تنقید کریں، لیکن یہ نہیں ہوتا کیا ہے، کبھی کوئی ایک جماعت، کبھی کوئی دوسری اور کبھی کوئی تیسری، ہم تاریخ موجود ہے انفارچونیٹلی جمہوری جو سو کارڈ ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کی، کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے ذریعے انہوں نے اقتدار کو حاصل کیا۔ پھر جب آپ اس ذریعے سے اقتدار حاصل کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن طاقت کا ٹیکہ کہیں اور سے لگتا ہے، تو پھر وہ جو آپ بڑے گولز اور ایمز لے کر آتے ہیں نا کہ ہم نے حکومتوں میں یہ کرنا ہے، ہم نے اپنی عوام کو یہ ریلیف دینا ہے، پھر آپ دے نہیں سکتے، کیونکہ پھر جن کے بلبوتے پر آپ اقتدار میں آتے ہیں پھر آپ کو ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو آپ کو اقتدار تک لے کے آتے ہیں پھر ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ آپ کو کسی نہ کسی صورت تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ماضی کی حکومت میں خان صاحب نے پونے 3 برس ہوئے تو آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ساری طاقت ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، پھر وہ اس وقت یاد کرواتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ طاقت دی ہوئی ہے ہماری ہے، اس لیے اب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی، تو یہ جو ہے وہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا تھا کہ اب اللہ کرے نواز شریف صاحب اس سب تمام صورتحال سے سمجھے، کیونکہ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، اس خطے میں سب سے زیادہ پرانے وہ سیاستدان ہیں، اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے، انہوں نے لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، نہ تو انہیں پیسوں سے غرض ہے، مال و دولت ان کے پاس، شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ہاں جی، اب ایسی لیگیسی چھوڑیں اس خطے میں، پتہ چلے نواز شریف پاکستان کے انہوں نے ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرنا ہے۔ بلاول، ویسے یہ جو لیگیسی ہے اس پہ بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کوئی زیادہ اچھی لیگیسی نہیں چھوڑی، وہ اپنے والد کی بھی بات کرتے تھے اور مریم نواز کے بھی والد کی بات کرتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ دونوں جو ہے نا ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور یہ بات درست ہے، آپ لوگ چھوڑ دیں اب ہم پہ دیکھیے یہ بات درست ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ماضی کے تلخ تجربات ہم سب کے ساتھ، کل تک یہ ایک دوسرے کو کس طرح ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مل کر حکومت بھی بنائی۔ اب بھی وہی بات ہے کہ اب صرف لفظی گولہ باری ضرور ہے ان کے درمیان، لیکن مستقبل میں حالات ایسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہو، اور ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی پھر مخلوط حکومت میں شامل ہو، یہ بھی ممکنات میں شامل ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے ذوالفقار صاحب، یہ جو الزامات لگتے ہیں، ایک اور